وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مدرسے کا یہ نظام ہے کہ طلباء تعلیم میں بھی بہتر ہوں، اللہ والوں سے تزکیے کا تعلق بھی ہو، اور مسلمانوں میں عوامی محنت، تبلیغی محنت، زمینی محنت کرنے کی عادت بھی ہو. ہمارے طلباء صرف مسجد کے منبر و محراب کے، کتابوں کے اندر محدود نہ رہ جائے، جزیرہ بن کر نہ رہے. تعلیمی دنوں میں باقاعدہ طریقے سے 3 دن کی جماعت کا نظام اہمیت کی وجہ سے بنایا جاتا ہے. اس عمل کی اہمیت ہے، اس لیے تعلیمی دنوں میں آپ کو جماعت میں بھیجا جا رہا ہے. اس محنت کو سیکھنے سے اپنی ذات کو سنوارنے کا کام، اس محنت کو سیکھنے سے محلے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک امت کے اکثر طبقات میں کام کرنے کا آدمی کو سلیقہ آتا ہے. کام کرنے والوں نے جیلوں میں کیا، سپیروں میں کیا، سانپ بتانے والے سرکس والوں میں کیا، فلم انڈسٹری میں کیا، چوروں میں جا کر کیا، نشے کے لت کے متاثرین میں کیا. اپنی ذات کو سنوارنے اور محلے سے لے کر عالم کے کونے تک امت کے اکثر طبقات میں کام کرنے کا سلیقہ آدمی کو آتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک آگ ہے امت کے درد کی، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دہک رہی تھی. اللہ نے اسے چپے چپے تک پہنچا دیا. بے قرار ہو کر رات میں اٹھ جاتے تھے. سیمابی کیفیت، جیسے پارا ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، تو ویسے اضطراب اور بے چینی اور سیمابی کیفیت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہتی تھی. گھر والی پوچھتی کہ آرام کر لیجئے، کوئی تکلیف ہے؟ فرماتے تھے جو غم مجھے ہے اگر وہ تمہیں بھی مل جائے تو جاگنے والے 1 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، جاگنے والا 1 کے بجائے 2 ہو جائیں گے. میرے عزیزو، اصل درد مندی سیکھنا ہے، دین کے مٹنے کا غم. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں دین میں کمی آ جائے. یہ جذبہ صدیقی، یہ جذبہ بوبکر اپنے اندر لانے کی فکر کرنا چاہیے. یہ اس پوری محنت کا ماحصل ہے. فضائل تبلیغ میں
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ان روایتوں کو نقل کیا جو روایتیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے برائی سے روکنے کی فضیلت اور اہمیت ہر امتی کی ذمہ داری ہونے کو بتلایا۔ فضائل تبلیغ کی ایک ایک فصل میں الگ الگ بہت ہی اہم عناوین پر حضرت نے بات کی ہے۔ میں اجمالاً عرض کرتا ہوں، ایک فصل میں حضرت نے گفتگو کی داعی میں اخلاص۔ بہت جلدی آدمی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، منبر پر بیٹھ جاتا ہے، دو بول بولنے کا عوام کے اعتبار سے سلیقہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ کہاوت ہے الحائق صلی رکعتین وانتظر الوحی، جو لاہا کم پڑھا لکھا 2 رکعات پڑھ کر وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا، اتنی عبادت کیا ہوں کہ اب نبی بن جاؤں گا۔ ایسی خوش فہمی، ایسا نیت کا بگاڑ ہمارے اندر نہ آئے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، ایک صاحب اپنی مریل بکری بازار میں بیچنے گئے جان چھڑانے کے لیے، دلال کو دیا بھائی یہ بیچ کر دے دو، تو اس نے بیچتے ہوئے تعریف کی پل باندھی اور یہ کہا یہ دبلی اس لیے ہے کہ دودھ بہت دیتی ہے، اور فلاں فلاں قلابے ملا دیے، جھوٹی تعریفیں کی۔ تو جو اصل مالک سن رہا تھا اس نے کہا اگر میری بکریوں میں اتنی خوبی ہے تو میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں، خود رکھ لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے مصافحے سے دھوکے میں پڑ گیا، لوگ مصافحہ کرنے لگے، آپ بڑے بزرگ ہیں، جانتا ہے کہ میری بکری مریل ہے، پھر بھی اس کی جھوٹی تعریف سے اسے طاقتور سمجھنے لگ گیا، لوگوں کے مصافحے سے اپنے آپ کو کوئی بڑا بزرگ سمجھنے لگ گیا۔ اپنی حقیقت بھول جانا لوگوں کے مصافحے پر دھوکے میں پڑ جانے کی ایک مثال ہے۔ اخلاص ہر دم ملحوظ رہنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے نکلے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہیں۔ ایک فصل میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایمان والے کا ہلکا پن ہمارے دل میں نہ آئے، ایمان والے کی بے ستری، اس کے عیبوں کو افشا کر دینا، کھول دینا، داعی کو بچنا چاہیے ایسی حرکتوں سے۔ بستیوں میں جاتا ہے، لوگوں کی کمیاں سامنے آتی ہیں، عیب سامنے آتے ہیں، اب آدمی ان عیبوں کی وجہ سے ہلکا بھی نہ سمجھے اور ان کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے، ہلکا سمجھ کر نہ دیکھے، درد مندی سے دیکھے۔ ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ برباد ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، ہلکا سمجھ کے کہہ رہا ہے لوگوں کو، اپنے آپ کو بہتر سمجھ کے کہہ رہا ہے، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا وہی ہے۔ تکبر کی کیفیت سے کہنا غم کرنا الگ ہے، تکبر کی کیفیت سے کہنا الگ ہے، تحزن کی کیفیت سے کہنا الگ ہے، درد مندی سے دیکھنا الگ ہے، ہلکا سمجھ کے دیکھنا الگ ہے۔ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کا ہلکا پن نہ آئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گشت میں مشق کیا کرو، ایمان والے کے دل کے کسی کونے میں جو ایمان کی چنگاری ہے، اس ایمان کی چنگاری کی تعظیم
اس ایمان کی چنگاری کا احترام کرنے کی گشت میں عادت ڈالو. یہ میرا ایمان والا بھائی ہے. ایک آدمی کے لیے ٹرین نہیں چلتی، ایک آدمی کے لیے ہوا جہاز نہیں چلتا، ایک ایمان والے کے لیے اللہ پوری دنیا چلاتے ہیں. حدیث پاک ہے قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہا جائے. ایمان کا بہت ادنا ترین درجہ، ایمان والے کی عظمت پر بہت ساری حدیثیں ہیں. ہم جماعت میں جا رہے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، نئے علاقوں کے تعارف کے لیے جا رہے ہیں، اپنے مدرسے کی فکر کی ترجمانی کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، صرف اپنی ذاتی اصلاح اور اپنے انفرادی معمولات اور دعوت کے کام کا مزاج اور منہج، طریقہ اور ذوق سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. انفرادی دعوت دیجئے، اجتماعی دعوت دیجئے، قضا نمازیں پڑھیے، نفل نماز پڑھیے، زبان ذکر کے بغیر نہ رہے. اتنے ہزار بار درود پڑھ دیا، اتنے ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، خدمت کی عادت ڈالی ہے، دوسرے ساتھی کو راحت پہنچانے کی عادت ڈالی ہے، مسجد کی صفائی کی عادت ڈالی ہے، تحیت المسجد کی، تحیت الوضو کی عادت ڈالی ہے. اعمال کا شوق، اپنے وقت کی قدر. انفرادی طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث تأثر لینے، عمل کرنے کے ارادے سے، بیان کرنے کے ارادے سے نہیں، تقریر کو بہتر بنانے کے ارادے سے نہیں. حضرت مولانا کمال الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان شروع کیا. اس مجلس میں ہم تھے. کہا کہ بھائی برکت حاصل کرنے کے ارادے سے حدیث پڑھ دیتا ہوں، علمیت کے اظہار کے ارادے سے نہیں، میں بہت باکمال ہوں اس ارادے سے نہیں. لیکن گفتگو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے شروع ہو، اس لیے حدیث پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. پہلے حدیث پڑھی انہوں نے، پھر اس کے بعد بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سفر کو کامیاب فرمائے اور ہر لمحے کی جیسے قدر کرنا چاہیے ویسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی